بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 11 اگست سن 1902 بعد ادائے نماز مغرب حضرت اقدس علیہ الصلاۃ والسلام معمول کے موافق خدام کے حلقے میں بیٹھ گئے اور فرمایا، قرآن شریف کے ایک مقام پر غور کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظمت اور کامیابی معلوم ہوئی، جس کے مقابل میں حضرت مسیح بہت ہی کمزور ثابت ہوتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں ہے کہ نزول مائدہ کی درخواست جب حواریوں نے کی تو وہاں صاف لکھا ہے، قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاہدین۔ المائدہ آیت 114۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جس قدر معجزات مسیح کے بیان کیے جاتے ہیں اور جو حواریوں نے دیکھے تھے، ان سب کے بعد ان کا یہ درخواست کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ ان کے قلوب پہلے مطمئن نہ ہوئے تھے، ورنہ یہ الفاظ کہنے کی ان کو کیا ضرورت تھی۔ وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا۔ مسیح کی صداقت میں بھی اس سے پہلے کچھ شک اسے تھا اور وہ اس جھاڑ پھونک کو معجزہ کی حد تک نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے مقابلہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ایسے مطمئن اور قوی الایمان تھے کہ قرآن شریف نے ان کے نسبت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا اور یہ بھی بیان فرمایا کہ ان پر سکینت نازل فرمائی۔ یہ آیت مسیح علیہ السلام کے معجزات کی حقیقت کھولتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت قائم کرتی ہے۔ صحابہ کا کہیں ذکر نہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم اطمینان قلب چاہتے ہیں، بلکہ صحابہ کا یہ حال کہ ان پر سکینت نازل ہوئی، اور یہود کا یہ حال یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ان کی حالت بتائی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت یہاں تک کھل گئی تھی کہ وہ اپنے بیٹوں کی طرح احساس کرتے تھے، اور نصارہ کا یہ حال کہ ان کی آنکھوں سے آپ کو دیکھیں تو آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ یہ مراتب مسیح کو کہاں نصیب۔ اس پر عرض کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی احیاء موتیٰ کی کیفیت کے متعلق اطمینان چاہا تھا، کیا ان کو بھی پہلے اطمینان نہیں تھا؟ اس پہ فرمایا، اصل بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مکتب میں تعلیم پانے والے ہوتے ہیں اور تلامید اور رحمان کہلاتے ہیں۔ ان کی ترقی بھی تدریجی ہوتی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن شریف میں آیا ہے، کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا۔ الفرقان آیت 33۔ بس میں اس بات کو خوب جانتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کی حالت کیسی ہوتی ہے۔ جس دن نبی معمور ہوتا ہے، اس دن اور اس کی نبوت کے آخری دن میں ہزاروں کو اس کا فرق ہو جاتا ہے۔ بس یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کہا۔ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کی نسبت قرآن شریف نے خود فیصلہ کر دیا ہے، ابراہیم الذی وفا، سورہ نجم آیت 38۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، البقرہ آیت 125۔ پھر یہ اعتراض کس طرح پر ہو سکتا ہے؟ کیا ایک بچہ مثلا مبارک احمد جو آج مکتب میں بٹھایا وہ ایم اے یا بی اے کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اسی طرح انبیاء کی بھی حالت ہوتی ہے کہ ان کی ترقی تدریجی ہوتی ہے۔ دیکھو برائن احمدیہ میں باوجود کہ خدا تعالیٰ نے وہ تمام آیات جو حضرت مسیح سے متعلق ہیں میرے لیے نازل کی ہیں اور میرا نام مسیح رکھا، اور آدم، داؤد، سلیمان غرض تمام انبیاء کے نام رکھے، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں ہی مسیح موعود ہوں جب تک خود اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت پر یہ راز نہ کھول دیا۔ حواریوں نے جو اطمینان قلب چاہا ہے وہ ان سب نشانات کے بعد ہے جو وہ دیکھ چکے تھے، اس لیے وہ اعتراض کے نیچے ہیں کہ ان کو ضرور شک تھا۔ اس کے بعد امریکہ کے مشہور کاذب اور مفتری ڈاکٹر ڈوئی کے اخبار کا خلاصہ برادر مفتی محمد صادق صاحب نے پڑھ کر سنایا۔ اس کے سننے کے بعد حضرت حجت اللہ نے پھر ذکر کیا، فلما توفیتنی، سورہ مائدہ کی آیت پر
آج پھر غور کرتے ہوئے ایک نئی بات معلوم ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت مسیح سے یہ سوال ہوا کہ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو الہ بنا لو، تو وہ اپنی بریت کے لیے جواب دیتے ہیں کہ میں نے تو وہی تعلیم دی تھی جو تو نے مجھے دی تھی، اور جب تک میں ان میں رہا ان کا نگران تھا، اور جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو ان پر نگران تھا۔ اب صاف ظاہر ہے کہ اگر حضرت مسیح دوبارہ دنیا میں آئے تھے اور یہ سوال ہوا تھا قیامت میں، تو اس کا یہ جواب نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ ان کو تو یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ ہاں بے شک میرے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ان میں شرک پھیل گیا تھا، لیکن پھر دوبارہ جا کر میں نے صلیبوں کو توڑا، فلاں کافر کو مارا، اسے ہلاک کیا اور اسے تباہ کیا۔ نہ یہ کہ وہ یہ جواب دیتے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ۔ اس جواب سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح کو ہرگز خود دنیا میں نہیں آنا ہے، اور یہ نص ہے ان کے عدم نزول پر۔ 12 اگست سن 1902 بوقت شام، حضرت جلی اللہ فیض الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ادائے نماز کے بعد جلوس فرما ہوئے، فرمایا چونکہ یہ کتاب نزول المسیح تمام مسائل کی جامع کتاب بنانی چاہتا ہوں، اس لیے میرا ارادہ ہے کہ ہمارے چند احباب میری کتابوں کے مضامین کی ایک فہرست بنا دیں تاکہ مجھے معلوم ہو جاوے کہ کون کون سے مضامین اس میں آ چکے ہیں۔ اس کے بعد ایڈیٹر الحکم نے الحکم کا وہ نمبر پیش کیا جو 24 جولائی 1901 کا چھپا ہوا ہے، اور جس میں حضرت مولانا مولوی عبدالکریم صاحب نے ایک خط مولوی عبدالرحمان صاحب لکھوں کے والے کے نام حضرت حجت اللہ المسیح الموعود کے ایما سے لکھا تھا، اور جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اگر تو حضرت اقدس کا برخلاف نام لے کر کوئی مخالف اعلان پیش کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ غرض و مضمون ناظرین الحکم پڑھ چکے ہیں، اعادہ کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد حضرت مولانا عبدالکریم صاحب نے عرض کی کہ مولوی محمد حسین صاحب کے ایک رسالہ آیا ہے جس میں چینیاں والی مسجد میں قیامت کے عنوان سے آپ نے مضمون لکھا ہے جو مولوی عبداللہ چکڈالوی کے خلاف ہے۔ لکھتے لکھتے ایک مقام پر لکھتا ہے کہ ہم اس کو پرافٹ آف قادیان کے ساتھ ملاتے ہیں، یعنی کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، چنانچہ اس کے نیچے پھر کفر کا فتویٰ مرتب کیا ہے۔ اس پر حضرت اقدس نے دریافت فرمایا کہ وجوہ کفر کیا ہے۔ مولوی چکڈالوی کہتا ہے کہ حدیث کی کچھ ضرورت نہیں، بلکہ حدیث کا پڑھنا ایسا ہے جیسا کہ معاذ اللہ کتے کو ہڈی کا چسکا ہو سکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ قرآن لانے میں اس سے بڑھ کر نہیں، جیسا کہ چپراسی یا مذکوری کا درجہ پروانہ سرکاری لانے میں ہوتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ایسا کہنا کفر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بے ادبی کرتا ہے، احادیث کو ایسی حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ کفار تو اپنے بتوں کے جنتر منتر کو یاد رکھتے ہیں، تو کیا مسلمانوں نے اپنے رسول کی باتوں کو یاد نہ رکھا؟ قرآن شریف کے پہلے سمجھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، اور اس پر آپ عمل کرتے تھے اور دوسروں کو عمل کراتے تھے، یہی سنت ہے اور اسی کو تعامل کہتے ہیں۔ اور بعد میں ائمہ نے نہایت محنت اور جاں فشانی سے اس سنت کو الفاظ میں لکھا اور جمع کیا اور اس کے متعلق تحقیقات اور چھان بین کی، پس وہ حدیث ہوئی۔ دیکھو بخاری اور مسلم کو کیسی محنت کرنی پڑی، آخر انہوں نے اپنے باپ دادوں کے احوال تو نہیں لکھے، بلکہ جہاں تک بس چلا صحت و صفائی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال یعنی سنت کو جمع کیا، اور اکثر حدیثوں مثلا بخاری کے پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس میں برکت اور نور ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہیں۔ مثلا امامکم منکم کی حدیث کیسے صاف ظاہر کرتی ہے کہ مسیح تم میں سے ہوگا، اور یہ عیسائیوں کا رد ہے، کیونکہ عیسائی فخر کرتے تھے کہ عیسیٰ پھر آئے گا اور دین عیسوی کو بڑھائے گا، لیکن حضرت نے سنایا کہ ہم نے اس کو آسمان پر دیگر فوت شدہ لوگوں میں دیکھا، اور پھر فرمایا کہ جو آنے والا مسیح ہے وہ امامکم منکم ہوگا۔ غرض احادیث کے متعلق ایسا کلمہ نہیں بولنا چاہیے، ہاں اس معاملے میں غلط بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو قرآن اور تعامل سے بڑھ کر سمجھا جائے، بلکہ جو کچھ قرآن اور سنت کے مطابق حدیث میں ذکر ہوا اس کو ماننا چاہیے، کیونکہ جب حدیث کی کتابیں نہ تھیں تب بھی لوگ نمازیں پڑھتے تھے اور تمام شاعر اسلام بجا لاتے تھے۔ پس قرآن شریف کے بعد تعامل یعنی سنت ہے، اور پھر حدیث ہے جو ان کے مطابق ہو۔
مولوی محمد حسین نے پہلے اپنے رسالہ ارشاد السنہ میں ایسے ظاہر کیا تھا کہ جو لوگ خدا سے وحی اور الہام پاتے ہیں وہ اپنے طور پر براہ راست احادیث کی صحت کا لیتے ہیں۔ بعض وقت قواعد علم حدیث کی روح سے ایک حدیث موضوع ہوتی ہے اور ان کے نزدیک صحیح، اور ایک حدیث صحیح قرار دی ہوئی ہوتی ہے ان کے نزدیک موضوع۔ غرض بات یہ ہے کہ قرآن اور سنت اور حدیث تین مختلف چیزیں ہیں۔ اس کے بعد حضرت اقدس نے اپنا پرانا خواب مولوی محمد حسین صاحب کے متعلق بیان فرمایا، جو کتاب سراج منیر کے آخر میں درج ہے، اور فرمایا یہ بات 1894 یا 1895 کی ہے، جب ہم نے یہ رویا دیکھا تھا کہ ہم نے جماعت کرائی ہے اور نماز عصر کا وقت ہے، اور ہم نے قرات پہلے بلند آواز سے کی ہے، پھر ہم کو یاد آیا اور اس کے بعد ہم نے محمد حسین سے کہا کہ ہم خدا کے سامنے جائیں گے، ہم چاہتے ہیں ہر بات میں صفائی ہو، اگر ہم نے آپ کے متعلق کچھ سخت الفاظ کہے ہوں تو آپ معاف کر دیں۔ اس نے کہا میں معاف کرتا ہوں۔ پھر ہم نے کہا ہم بھی معاف کرتے ہیں۔ پھر ہم نے دعوت کی اور اس نے عذر خفیف کے ساتھ اس دعوت کو قبول کر لیا، اور ایک شخص سلطان بیگ نام چبوترے پر قریب الموت تھا، اور ہم نے کہا کہ ایسے ہی مقدر تھا کہ اس کے مرنے کے وقت یہ واقعہ ہو، اور ایسے ہی مقدر تھا کہ بہاؤدین کے مرنے کے وقت کی بات ہو۔ اس خواب کے بعد فرمایا واللہ عالم بالصواب، خواب میں تعینات شخصیہ ضروری نہیں۔ پھر حضرت اقدس نے مولوی محمد حسین صاحب کے ان دنوں کی حالت کا ذکر کیا جب وہ بعد میں خاکساری دکھلاتے اور قدم قدم پر اخلاص رکھتے تھے، اور جوتے اٹھا کر جھاڑ کر آگے رکھتے تھے اور وضو کراتے تھے، اور کہتے تھے کہ میں مولویت کو نہیں چاہتا، مجھے اجازت دو تو میں قادیان میں آ رہا ہوں۔ اور فرمایا کسی وقت کا اخلاص اور خدمت انسان کے کام آ جاتا ہے، شاید ان وقتوں کا اخلاص ہی ہو جو بالآخر مولوی محمد حسین صاحب کو اس سلسلے کی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے، کیونکہ وہ بہت ٹھوکریں کھا چکے ہیں اور آخر دیکھ چکے ہیں کہ خدا کے کاموں میں کوئی حرج نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ایسا ہی اجتہادی طور پر ہمیں بعض لوگوں پر بھی حسن ظن ہے کہ وہ کسی وقت رجوع کریں، کیونکہ ایک دفعہ الہام ہوا تھا لاہور میں ہمارے پاک محب ہیں، وسوسہ پڑ گیا ہے پر مٹی نظیف ہے، وسوسہ نہیں رہے گا مٹی رہے گی۔ اس کے بعد چند مختلف باتیں ہو کر نماز عشاء ادا کی گئی۔